حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے رب نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، اسے ناپسند تھا یہ نکلنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دوبارہ میں جوڑ رہا ہوں بات کو کہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ودن مدینہ منورہ، اور وہ 3 کام تھے. سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ، مواخات، اور تیسرا انٹرنل کنسولیڈیشن کو فائنل کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب مدینہ منورہ کے رہنے والے 5 قبائل کو میز پر بٹھایا اور انہیں متوجہ کیا کہ یہ جو تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، خون ریزی کرتے ہو، ایک دوسرے کو خون بہاتے ہو، تم یہ بات طے کر لو کہ تم آپس کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا ملٹری سلوشن نہیں بلکہ پولیٹیکل سلوشن جو ہے وہ پرسو کرو گے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو طے کرو گے. اب سوال پھر پیدا ہوا کہ اگر ٹیبل پر بیٹھ کر بات طے نہ ہو پائے تو پھر تو لڑائی ہوتی ہے. تو سب نے متفقہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان لیا کہ پھر آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور سب کے سب قبائل، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، 3 قبائل یہود کے اور 2 سنز آف دا سوائل، اوس اور خزرج، ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا. اور تیسری بات یہ طے پائی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی پر بھی تو سب کے سب لوگ مل کر دفاع کریں گے. اب اس میں چھٹے فریق کی حیثیت مہاجرین کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور جو فوری خطرہ تھا، یعنی لانگ ٹرم تو کوئی بھی 2 بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں لڑ سکتے ہیں، 2 قبائل آپس میں لڑ سکتے ہیں، لیکن جو فوری خطرہ تھا باہر سے حملے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، قریش کا حملہ. اور بڑے آرام سے ان سب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر دفاع کریں گے. یہ معاہدہ ہی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں فتح اور یہود کی مغلوبیت تھی اور ان کی شکست تھی. کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مخالف تھے یہود، لیکن وہ اس معاہدے کے اندر جکڑے گئے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بھی انہیں آنا پڑے گا. یہ 3 کام کرنے کے بعد یہ پہلے 6 مہینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں کام کر لیے، یہ تینوں گولز اکمپلش کر لیا آپ نے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر قدم نکالا. اس کی صورت کیا تھی کہ کیلنڈر بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم بات کر رہے ہیں ہجرت کے پہلے سال کی، یعنی ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پہلے 6 ماہ میں آپ نے یہ کام کیے. گن لیجئے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اور 6واں مہینہ رمضان کا ہے. تو رمضان سن 1 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مہم روانہ کر دی. اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، مسلح، اور جھنڈا عطا کیا ان کو، اور انہیں آپ نے بھیجا باہر. 2 ٹارگٹ آپ نے دیے. یہ 8 مہمیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر سے پہلے. ان سب کا جو کامن گول تھا وہ کیا تھا کہ مکے والوں کو احساس دلانا کہ
تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں اور میں انہیں کاٹ سکتا ہوں۔ یعنی وہ جو پریولیج حاصل تھی قریش کو پورے عرب میں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی ہو یا گرمی ہو سب قافلے لکتے تھے سوائے قریش کے قافلے کے۔ اور قریش کے قافلوں کا مطلب کیا ہے کہ قریش کا جو اصل بزنس تھا، سب سے بڑا بزنس، وہ کارگو بزنس تھا، انشورڈ کارگو بزنس، کہ قریش کے قافلے چونکہ نہیں لٹتے تھے لہذا جو بھی اپنا مال ٹرانسپورٹ کرواتا تھا قریش کے ذریعے سے تو اس کو انشورنس حاصل تھی کہ وہ مال لٹے گا نہیں۔ اب ظاہر ہے جو کمپنی بھی آپ کو انشورنس دیتی ہے آپ اسی کو اپنا مال دیتے ہیں، بے شک وہ زیادہ پیسے چارج کرے، اس لیے کہ آپ کو ایک ایشورنس ہوتی ہے کہ یہ صحیح سلامت پہنچ جائے گا۔ انشورنس دے دی، کروا دی اس نے، تو ایشورنس حاصل ہو گئی۔ اچھا، اب قریش کے لیے یہ چیز جو تھی بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کی معاشی ناکہ بندی کر دی اور ان کا گلا دبا دیا۔ اب قریش پاگل تو نہیں تھے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پولیٹیکل آبجیکٹو تھا اس میں۔ وہ پولیٹیکل آبجیکٹو یہ تھا کہ مختلف قبائل کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ۔ کسی نے الائی بننا قبول کر لیا تو بہت اچھی بات۔ اکثر نے کیا کہا کہ چونکہ ہاں آپ اچھے لوگ ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی باقاعدہ معاہدہ آپ سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور قریش کو ناراض کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے آج امریکہ کو ناراض کرنا کوئی ملک آسانی سے افورڈ نہیں کر سکتا، بڑی ہمت کرنی پڑے گی اسے، بڑی جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اسے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اسامہ بن لادن کو امریکہ نے اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کر دیا اور اسامہ کو پناہ دے دی سوڈان نے، تو کیا حال کیا؟ تو ان کو ریکویسٹ کرنی پڑی اسامہ بن لادن کو کہ جی ہم وی آر ویری سوری کہ ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے، ہم آپ کو امریکہ کے حوالے تو نہیں کرتے، آپ بس پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ تو طالبان نے انہیں پناہ دے دی اور مثالی سزا دی امریکہ نے ان کو، ان کی حکومت ختم کر دی۔ پورے نیٹو کو لے کر آیا امریکہ، اگرچہ ان لوگوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ پر توکل کا ثبوت دیتے ہوئے استقامت کے ساتھ جنگ کی، یعنی سرفیس سے ہٹ گئے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور گریلا وار کے ذریعے سے انہوں نے امریکہ بہادر کو شکست دے دیا۔ یہ ایک دوسری حقیقت ہے، لیکن بہرحال جو بات میں دکھانا چاہتا ہوں وہ کیا کہ جو بھی بڑے رسا گیر کے دشمن کو پناہ دے گا، آج دنیا کا بڑا رسا گیر کون ہے؟ امریکہ، تو اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے دشمن کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی اس وقت بڑے رسا گیر قریش تھے عرب کے، لہذا قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا تھا، تو اب ان کو پناہ دی تھی یہ اوس اور خزرج نے، مدینے والوں نے۔ تو اب مدینے والوں پر قریش کا حملہ جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ہر سینسیبل آدمی جو ہے وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے وہ مدینے پر حملہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کی سمجھ، آپ کا تدبر جو اس کا شاہکار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری پیش بندیاں جو ہے وہ کر لیں، یعنی ایک طرف قریش کا گلا دبایا، ان کی معاشی ناکہ بندی کا انہیں اندیا دیا کہ میں کر سکتا ہوں، اور دوسرا اس کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی قریش کو۔ تو اس دونوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ناکہ بندی، معاشی ناکہ بندی کر سکتے ہیں، تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے فنڈ ریز کیا اور ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا اور مال شام کی طرف بھیجا بیچنے کے لیے۔ ابو سفیان کو اس قافلے کی قیادت دی، 50 تیر انداز اس کے ساتھ تھے۔ آپ کہتے کتنا بڑا اونٹوں کا قافلہ ہوگا وہ، اس کے ساتھ 50 تیر انداز تھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی، یعنی اب کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خلاف وہ ایک موو تھی، لہذا اس قافلے کا راستہ روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہی نہیں، یعنی آپ پر اخلاقاً جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس قافلے کو آگے جانے نہ دیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ منورہ سے اس قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، کوئی ٹائمنگز کا ایسا فرق لگا کہ وہ قافلہ 2 منزل آگے نکل گیا، اور جہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس سے 2 دن پہلے وہ قافلہ جا چکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام فرمایا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ انفارمیشن کی سورسز وہ کیا ہوتی تھی، کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا ہے، اور وہ بڑا ویجیلنٹ رہا شام میں اپنے قیام کے دوران کہ یہاں کوئی اور لوگ تو نہیں آئے ہوئے۔ اسے پتہ چلا کہ کچھ غیر مانوس لوگ جو تھے وہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو وہاں ابو سفیان گیا تو وہاں اونٹوں کی لیدیں پڑی تھی، اس کا مطلب کیا کہ یہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے لیکن اب نہیں تھے۔ تو ابو سفیان نے وہاں پہنچ کے ادھر ادھر دیکھا اور ایک لید توڑ کے دیکھی، اس میں کھجور کی گٹھلی تھی، اس سے یقین ہو گیا کہ یہاں جو لوگ ٹھہرے تھے یہ مدینے کے لوگ تھے۔ ابو سفیان نے جو یہ خطرہ محسوس کیا تو اس نے مکہ مکرمہ کال کیا، یعنی ایک گھڑ سوار بھیجا کہ میری مدد کو پہنچو، مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم خطرہ ہے۔ لہذا اور تیر انداز بھیجے قریش نے اس قافلے کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا قدم یہ اٹھایا ابو سفیان نے کہ واپسی پر احتیاطاً راستہ بھی بدل دیا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو وہ ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے نا، تو اس میں بائیں طرف جو ہے وہ بحر احمر ہے، اور وہ اب جب نہر سویز جو ہے بن گئی ہے تو وہ ایک تھرو اینڈ تھرو راستہ بن گیا ہے، لیکن اس وقت وہ نہر سویز تو نہیں تھی لیکن بھرا سمندر تو تھا۔ تو ابو سفیان ساحل سمندر کے ساتھ سے ہوتا ہوتا مکہ پہنچ گئے۔ ذہن میں نقشہ رکھیے گا کہ اس نقشے میں نیچے مکہ مکرمہ ہے، اس سے اوپر مدینہ منورہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ شام ہے۔ تو جو بھی قافلے گزریں گے یا مدینے کے دائیں سے گزریں گے یا بائیں سے گزریں گے، کوئی 50 میل کے فاصلے سے گزر جائے گا، کوئی 30 میل کے فاصلے سے گزر جائے گا، جو زیادہ احتیاط کرے گا وہ 100 میل کے فاصلے سے گزر جائے گا، لیکن پھر بھی دسترست میں تو ہے۔ اگر دشمن جو ہے وہ ہاتھ میں کھڑا ہو تو وہ آپ کو اٹیک کر سکتا ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ سب کچھ جو تھا یہ وہاں پر تھا۔ اب یہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں، کس موقع کے مطابق یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے ہی میں ہیں، اور اندازہ ہے کہ ابو سفیان واپس گزرے گا یہاں سے، اگرچہ ابو سفیان گزر کے جا چکا۔ اچھا، جب ابو سفیان کا میسج ملا قریش کو کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تو قریش نے بھی 2 اقدام کیے۔ ایک تو وہ تیر انداز فوراً بھیج دیے، اور دوسرا پکا بندوبست کرنے کے لیے انہوں نے کہ دس از دا ٹائم کہ ونس فار آل یہ ہم مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیں۔ اور وہ مسئلہ حل کیا تھا کہ ہم ایک بڑی فوج لے کر جائیں اور راستے ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان آیات میں بھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تمہارے پاس چوائس ہے، ایک وہ قافلہ واپس جا رہا ہے اور دوسرا 1000 کا لشکر آ رہا ہے تمہاری طرف۔ فتح ہم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم جس کے ساتھ بھی لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ اب دونوں کا جائزہ لے لیجئے۔ اس میں 50 تیر انداز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیلکولیشن کے مطابق، جو انفارمیشن کے مطابق، اگرچہ اب ایڈ ہو چکے تھے واپسی کے لیے، لیکن آپ کے علم کے مطابق 50 تھے، صحابہ کے علم میں بھی یہی ہے کہ 50 تیر انداز ہیں۔ لیکن یہ قافلہ مال تجارت سے لدا ہوا ہے، گویا اکنومیکلی یہ بڑا سٹرونگ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی یقین دہانی ہو گئی ہے تو یہ سارا مال غنیمت کے طور پہ ہمیں ملے گا، تو نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہے۔ دوسرا جو لشکر آ رہا ہے 1000 کا، وہ باقاعدہ جنگ کے لیے تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، اور تعداد میں 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اب جو کامن سینس کیا کہتی ہے کہ اس قافلے کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، بے تحاشا معاشی فائدہ۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ایک یعنی کیپٹل وکٹری بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ 313 314 افراد ہوں اور باقاعدہ کوئی ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، سواریاں بھی بہت کم ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دے اس لشکر پر، تو اس سے کیا ہے کہ پورے عرب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اب پڑھیں ان آیات کو تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے یہ آیات سمجھ میں آئیں گی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے بحث کرتے ہیں حق بات میں، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات واضح ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انما یساقون الی الموت، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر 1000 کے لشکر سے وہ لڑتے ہیں نہتے 313 افراد 314 افراد، تو وہ گویا موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جو کسی گڑھے میں گر رہا ہے لیکن وہ نابینا ہے، تو اس کے لیے تو پھر بھی ایک رعایت ہو سکتی ہے کہ ہو بیچارے کو دکھتا جو نہیں تھا اس لیے وہ گڑھے میں جا گرا، لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو کہ سامنے گڑھا ہے پھر بھی جا کے اس میں گر پڑے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں ہم ینظرون، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے، یعنی ایک پر تمہیں فتح حاصل ہوگی، ایک کو تم کیپچر کرو گے۔ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، یعنی وہ قافلہ وہ تمہیں مل جائے، تم اس کو کیپچر کر لو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، لِيُحِقُّ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو حق بنا دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے فرمان سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ جڑ کٹی نا کافروں کی، یعنی جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے سردار، جتنے بھی آپ کو نام یاد ہوں گے، ان میں ابو سفیان ایک بڑا نام تھا، وہ تو قافلے میں تھے، وہ تو غزوہ بدر میں نہیں تھے، بعد میں تو وہ اسلام بھی لائے، اس لیے ہماری زبان پر ان کے لیے عزت سے نام نکلتا ہے، لیکن اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے، وہ تو تھے نہیں۔ باقی ابو جہل اس میں مارا گیا، نضر بن حارث اس میں مارا گیا، عتبہ اس میں مارا گیا، شیبہ اس میں مارا گیا، ولید اس میں مارا گیا۔ یہ ولید جو ہے خالد ابن ولید کا والد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر یہ جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیہ بن خلف، وہ اس میں مارا گیا، نضر بن حارث اس میں مارا گیا۔ تو یہ سارے بڑے بڑے جو ان کے تھم تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے غزوہ بدر کے اندر۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جڑ کاٹ دے اللہ تعالیٰ کافروں کی، لِيُحِقُّ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچ کو سچ ثابت کر دے، يُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو، گناہ گاروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی، اور فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور ری ایشور کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے جو یکے بعد دیگر نازل ہوں گے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا نازل ہوں گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب 1000 کا ادھر لشکر ہے، 1000 فرشتے نازل ہو گئے، اور ادھر سے 313 بھی تو ہیں نا بھارت، لیکن وہاں جو غیر معمولی فتح آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ،
مگر ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر ایک بشارت وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ اس اطمینان کو سمجھ گئے نا آپ، کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، آپ ہے 313، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ری ایشورنس نہیں ہے تو پھر وہ خوف جو ہے، کوئی ساڑھنا بڑھے گی کی، ساڑھنا بڑھے گی کی، ساڑھنا بڑھے گی کی، یہی جو ہے انسان کے مورال کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ یقین ہے کہ کوئی نہیں، اللہ میاں ساڑھے نال ہے، مدد آ رہی ہے، تو پھر انسان جو ہے لڑتا ہے خوب جوش و خروش کے ساتھ۔ تو یہ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، کانفیڈنس۔ یعنی اس حال ہی میں انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، تو اس میں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ڈر رہا ہے دشمن کہ ہم جینا چاہتے ہیں، یہ مرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر اسلحے کا حساب لگایا جائے، فوج کا حساب لگایا جائے تو کوئی ریشو پروپورشن نہیں ہے۔ ہماری انڈیا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، نہ تعداد کے اعتبار سے، نہ اسلحے کی کوالٹی کے اعتبار سے، ویپنز کے اعتبار سے انڈیا ہم سے بہت آگے ہے۔ لیکن ایک چیز جس میں ہم ان سے ہمیشہ آگے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کیا ہے کہ ہم مرنا جانتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے راستے میں مرنا جانتا ہے، جبکہ کافر جو ہے اس کو مرنے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں ملتی، کوئی پلی نہیں ملتی، کیوں مرے؟ یعنی انتہائی گھٹیا حرکت جو ہے وہ ابھی نندن کی بیوی نے کی، فوجی ہونے کے باوجود، خود پائلٹ ہونے کے باوجود اس نے سوشل میڈیا پر منتیں ترلے کرنے شروع کر دیا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ میری اور آپ کی تاریخ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تاریخ بڑی روشن ہے۔ ماؤں نے 7 بیٹے آن ریکارڈ ہیں شہید کروائے ہیں، اور آپ اس کا پاکستان آرمی کے جو فنکشنز ہیں ان کے اندر دیکھیں، پچھلے سال غالباً جو فنکشن تھا وہ سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے کہ شہداء کی ماؤں کو انہوں نے پیش کیا ہوا تھا۔ تو ایک عورت وہاں پر آئی تھی، اس نے اپنے 2 بیٹے شہید کرائے ہوئے ہیں۔ ایک تھا اس کی بنیاد پر یعنی فوج نے اس کے بھائی کو بھی دے دی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر ہو سکتی ہے، یہ کافروں کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یعنی 2003 کی بات ہے غالباً، یا 2002 کی، وہ جو میڈرڈ کی ٹرین میں ایک دھماکہ ہوا تھا اسپین میں، تو اس پر برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا، اس سے اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ جی آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے، سیکیورٹی کے لیے؟ تو جیسے رونے والا ہوتا ہے نا کوئی بندہ، تو کہتا ہے وی وانٹ ٹو لیو دے وانٹ ٹو ڈائی، کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں زندگی چاہیے اور انہیں موت چاہیے، اور جب مرنے مارنے پہ کوئی آ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری بیک گراؤنڈ میں وہ ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اور جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند کی چادر اڑا دی۔ یہ 2 دفعہ ہوا ہے سیرت النبی میں واقعہ، بدر میں بھی ہوا ہے اور احد میں ہوا ہے۔ یعنی آپ لگائیے نا اندازہ کہ یہ مسلمان جو تھے یہ کب سے نکلے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، اور راستے ہی میں ساری راتیں بسر ہو رہی تھی، دن بسر ہو رہے تھے، اور سفر کی بے آرامی، خواہ آپ ایئر کنڈیشن میں بھی سفر کریں تب بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ بے سر و سامانی کے اندر سفر کر رہے ہوں تو ظاہر ہے اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے انسان کے جسم پر، تھکاوٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست فرمایا۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو 10 منٹ جو ہے وہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، آدھا گھنٹہ آنکھ لگ گئی تو آپ فریش ہو جاتے ہیں جب کام باقی ہو۔ تو لڑتے لڑتے اونگ آئی ہے مسلمانوں کو، اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹنا شروع ہو گئیں، لیکن جو ہی وہ اونگ سے بیدار ہوئے تو they were fresh as ever۔ یہاں اس کا ذکر ہے، اس یغشیکم النعاس، جب تمہیں ڈھانپ رہی تھی نیند، امانتاً تمہاری تسکین کے لیے، منہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ بدر کی رات، یعنی جس دن صبح بدر کی جنگ تھی، رات کو بارش ہوئی ہے، اس بارش سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو مسلمانوں کی جو زمین تھی جس پر مسلمانوں نے کیمپ لگایا تھا وہ ریتلی زمین تھی، اور بارش ہونے سے وہ ریت جو تھی وہ بیٹھ گئی، سخت ہو گئی، اور جو دوسری سائڈ تھی وہاں مٹی تھی اور بارش سے وہ دلدل بن گئی۔ ان ایڈیشن پانی آیا، اور عرب میں ذہن میں رکھیے گا پانی کی قلت، اور آسمان سے ڈھیروں پانی نازل ہوا، اور صحابہ کرام اوپن ایئر میں تھے نا، تو ساری بارش ان پر پڑی، تو اس نے ان کے جسموں کو دھو دیا، اور ایک فریشنس کا احساس ان کے اندر اس سے بھی ہو گیا۔ لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، تمہیں صاف کرے، بھی اس کے ذریعے سے، ویذھب عنکم رجز الشیطانی، اور شیطانی نجاست تم سے دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور اس لیے بھی کہ وہ تمہارے دلوں کو مربوط کرے، ویثبت بہ الاقدام، اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے سے جمائے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اور یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، کیا وحی کر رہا تھا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہیں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کے جا کر قدم جماؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کے جا کر قدم جماؤ۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، کافروں کے دلوں میں ہیبت طاری کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے کئی طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ویژن کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے کہ 313 ان کو 1000 نظر آئیں، اور 313 ان کو 2000 نظر آئیں۔ یعنی غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹریٹجی بھی استعمال کیا، اس کا ذکر جا کے آگے سورہ آل عمران میں ملے گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، لہذا تم ان کی گردنوں پر جا کے ضربیں لگاؤ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کا ایک ایک پور، ان کا ایک ایک جوڑ توڑ دو، ان کی ایک ایک ہڈی فریکچر کر دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ سزا انہیں اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا ٹھانتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کا، سزا کا بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ سزا دینے پہ آئے تو پھر اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ وہ جو ڈھیل ہے اس کی، وہ انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے 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 ایک دم جھٹکا لگاتا ہے تو پھر انسان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا سب کچھ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ذالکم، اور یہ مزہ تو یہاں چکھو بدر میں، فذوقوہ، تو اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ان ایڈیشن کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب بھی میدان جنگ میں تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے جنگ سے بھاگنے کے لیے۔ یعنی اب آپ جب جنگ کر رہے ہیں تو یو آر فیسنگ دم، اور جب آپ وہاں سے دم دما کے بھاگیں گے تو آپ انہیں پیٹھ دکھائیں گے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنا۔ تو اے ایمان والو، جب بھی تمہارا کفار کے ساتھ کسی جنگ میں آمنا سامنا ہو تو انہیں پیٹھ مت دکھانا، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا ان کی طرف پیٹھ مت پھیرنا، ہمارے محاورے میں پیٹھ نہ دکھانا۔
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو لوگ بھی اس روز یا جو شخص بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھائے گا کافروں کو، الا متحرقا لقتال، الا متحرفا لقتال، سوائے اس پہ ایکسیپشنز دی جا رہی ہیں۔ ایکسیپشن کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی پیترا بدلنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹریٹجک موو ہے آپ کی، یعنی آپ پہلے یہاں سے لڑ رہے تھے، پھر آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ پیچھے سے ہم آگے سے ان کو انگیج کر کے رکھیں اور پیچھے سے لوگ جو ہیں وہ نکل کر گھوم کے پیچھے آ جائیں ان کے، یا اس طرح کی کوئی ترکیب، تو ایک میں نے مثال دی ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایکسیپشن ہوگی، الا متحرفا لقتال، جنگ ہی کرنے کے لیے وہ، او متحیزا الی فئۃ، یا وہ اس پارٹی اپنی فوج کی اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کے ساتھ جا کر ملنا چاہتے ہیں، فقد باء بغضب من اللہ، تو ایسا شخص جو ہے اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، وَمَأْوَاهُ جہنم، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اب یہاں ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر یوں کفار کی طرف پھینکی تھی، اور ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ سارا پلڑا جو تھا، پانسا جو تھا جنگ کا، وہ اسی سے پلٹا تھا، آپ کی مٹھی بھر ریت سے۔ اب فرمایا جا رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے مسلمانوں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تھا۔ اور اے نبی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے مٹھی بھر ریت پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ تائید کا ایک انداز ہوتا ہے، اور تو نہیں سی کیتا، او میں کیتا سی، اور تسی نہیں سی ماریا، میں ماریا سی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ جو 1000 فرشتے آئے تھے، آپ کو آن فیس کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی کافر جو کھڑا کھڑا گر گیا ہو، فرشتے کے ضرب لگانے سے کوئی، آپ نے پڑھا غزوہ بدر میں کہ فلانے فلانے کافر تو ایویں ڈگ پہ تھے، نہیں، لڑتے ہوئے مرے، یعنی فرشتوں کی جو سپورٹ تھی وہ مسلمانوں کی تلوار میں آ گئی، وہ مسلمان کے دست و بازو میں آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریت پھینکی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ڈال دی کہ وہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی اور اس نے ان کو چندیا دیا، لیکن بہرحال زمین پر پھینکنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوخ کر دیا۔ اسی طرح زمین پر لڑنے والے، جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تو صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ اصل میں ایک محاورے کا ایک انداز ہوتا ہے، انکریجمنٹ کا ایک انداز ہوتا ہے، کسی کے کام کو اون کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو عام محاورے میں ہر زبان کے اندر پایا جاتا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو ان کے اچھے اعمال کے بارے میں اچھی طرح آزمایا جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، تو بات یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو ایک حقیقت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوہِنُ کَیْدِ الْکَافِرِینَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو توہین آمیز سزا دینے والا ہے۔ اہانت ہے نا، یہ اہانت سے اسم فاعل ہے موہن، اہانت کرنے والا، کسی کی تذلیل کرنے والا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوہِنُ کَیْدِ الْکَافِرِینَ، اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو اہانت سے دوچار کرنے والا ہے، ان کو صفر سے ضرب دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا، فقد جاءکم الفتح، یہاں بھی یہ خطاب ہے کافروں سے۔ تھا کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکے کے کافر ملحد نہیں تھے، مشرک تھے، ملحد نہیں تھے۔ ملحد کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا۔ اور مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا۔ تو مکے کے کافر اللہ تعالیٰ ہی کو جانتے اور مانتے تھے، اور مشکل وقت میں اسے ہی پکارتے تھے۔ جیسے
ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو بکر اکرمہ بن ابو جہل، جب فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اس زمین پر اللہ کا دین قائم ہوگا، یا تو اسلام لے آؤ یا یہ ملک چھوڑ دو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ظاہر ہے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں سرنڈر کر دوں، لہذا ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. تو وہ وہاں سے ساحل سمندر پر گیا، وہاں پر ایک کشتی میں سوار ہوا حبشہ جانے کے لیے. جیسے سن 5 ہجری میں 5 نبوی میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو اس نے بھی فیصلہ کیا میں بھی یہاں سے ہجرت کر جاؤں. کشتی میں بیٹھا تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، کھچکولے کھانے لگی. تو ملا نے کہا کہ جی ایسے موقع پر صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، سب لوگ اس اللہ سے دعا کریں. تو خیر سب نے دعا کی اور کشتی بھنور سے نکل آئی. اکرمہ نے سوچا کہ یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آیا واپس اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب وہی بات ہو رہی ہے کہ کافروں نے بھی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا. یعنی ایک دعا آتی ہے کہ یا اللہ جس نے ہماری رحم میں رشتے کاٹ دیے آج تو اسے رسوا کر دے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں جو سب سے بڑا چارج تھا وہ کیا تھا؟ سوشل چارج. ایک تو تھا نا ریلیجس بات کہ جی ہمارے بتوں کا انکار کرتا ہے، یہ سب اوپر اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں. جو اصل چارج تھا وہ کیا تھا کہ اس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دیا اور شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی. یہ ظالم ہے، اس نے ہم پر ظلم کیا ہے معاذ اللہ. اس نے کہا آ کر نضر بن حارث کی دعا ہے غالباً یہ کہ یا اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں آج تو اسے ہلاک کر. آگے آئے گی وہ ایک دعا ان میں سے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. کافروں تم نے فیصلہ مانگا تھا نا تو فیصلہ آ گیا ہے. فقد جاءکم الفتح، فیصلہ آ گیا ہے، ڈیسیژن آ گیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم اپنی حرکت دہراؤ گے پھر ہم بھی اپنا ایکشن دہرائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا گروہ، تمہارا جتھا، تمہاری تعداد یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. وَلَوْ کثرت، خواہ وہ کتنی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے، مومنوں کا پشت بنا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ. يا حامل القرآن